تو پھر ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کی فنڈنگ کر سکتے ہیں، ان کو ہتھیار فراہم کیے جا سکتے ہیں، ان کو طاقتور بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم ان کو ہتھیار فراہم کریں گے، صرف یہ کہا گیا تھا کہ ہم ان کی پشت پناہی کریں گے، ان کی مدد کریں گے، ان کی حمایت کریں گے، یا پھر ان کو طاقتور بنانے میں رول نبھائیں گے۔ یہ کب کی بات ہے؟ 6 مہینے پرانی بات ہے۔ تو 6 مہینے کے دوران حالات بگڑتے گئے۔ 6 مہینے پہلے اتنے خراب نہیں تھے جتنے اب ہیں۔ دیکھیے کوفی عنان کو وہاں ایلچی بنا کے بھیجا گیا تھا، اقوام متحدہ کا ایک وفد گیا تھا وہاں کے حالات صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے، لیکن کوفی عنان کو ان علاقوں میں جانے نہیں دیا گیا۔ فوج نے اقوام متحدہ کی ٹیم کو بھی روکا ہے۔ افسوسناک پہلو تو یہ ہے۔ کوفی عنان نے بہت کوششیں کی، انہوں نے بہت معاہدے کیے، انہوں نے بہت حالات بنانے کی کوشش کی، حتیٰ کہ ایک معاہدہ بھی ہوا تھا باغیوں اور فوج کے مابین، ایک معاہدہ بھی ہوا تھا، جنگ بندی کا معاہدہ، لیکن 3 دن کے اندر فوج نے پھر ایک بڑی کارروائی کی، پھر معصوم لوگ مارے گئے، پھر بچے مارے گئے، خواتین ماری گئی، مسجدوں پہ بمباری ہوئی، عمارتوں پہ بمباری ہوئی۔ اس کے بعد اس معاہدے کو باغیوں نے جو ہے ختم کر دیا تھا۔ تو کوفی عنان نے اس بات کو لے کر انہوں نے بڑی مطلب ہے کہ احتجاج کیا تھا، انہوں نے شام کے صدر بشار الاسد کے ساتھ انہوں نے باضابطہ اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد پھر ایک بار مذاکرات ہوئے، پھر ایک بار شام کی حکومت نے وعدہ کیا کہ ہم جو ہے قیام امن کے لیے کوشش کریں گے، لیکن پھر اس نے اپنا وعدہ وفا نہیں کیا۔ تو جو بار بار ناکامیاں ہوئی ہیں اس سے دل برداشتہ ہو کے کوفی عنان نے حالیہ دنوں ہی، ایک ہفتہ پہلے ہی، انہوں نے وہاں شام میں سفارتکار کی حیثیت سے، یہ امن کی جو ٹیم تھی، قیام امن کے جو سفارتکار کی حیثیت سے انہوں نے استعفیٰ پیش کر دیا۔ تو کوفی عنان کا مستعفی ہونا خود اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ بھی اب وہاں کی صورتحال سے مایوس ہو گئے ہیں۔ بان کی مون نے، جو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہیں، اقوام متحدہ کے سیکرٹری، انہوں نے خود کوفی عنان کے استعفاء پر افسوس کا اظہار کیا تھا، صدمے کا اظہار کیا تھا، اور کہا تھا کہ اب ہم کو متبادل شاید ایسا نہ ملے کوفی عنان جیسا جو ایک کامیاب مساعی کر سکتا ہو، ایک جو ہے وہاں پہ مصالحت کار کا، ایک بہترین مصالحت کار کا رول ادا کر سکتا ہو۔ تو اس کے بعد سے ہی حالات دیکھیے اور زیادہ سنگین ہو گئے ہیں، وہاں پہ صورتحال اور زیادہ خراب ہو گئی ہے، انسانی حقوق کی اور زیادہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ یہ چین اور روس کا جو معاملہ ہے، تو ان دونوں کے بیچ، اور سیریا جو ٹرائنگل جو ثالث بنا ہے، تو کیا یہ صرف مفادات کی دوستی ہے یا پھر امریکہ اور مغربی طاقتوں کو ایک قسم کا آنکھ دکھانے والی نوعیت؟ دیکھیے دونوں باتیں ہیں یہاں پہ۔ ایک تو دیکھیے اقوام متحدہ نے خود کہا تھا کہ آپ ذرا سے مفاد کے لیے، اپنے ذرا سے مفاد کے لیے آپ خلیج کی صورتحال کو خراب نہیں کر سکتے۔ یہ اقوام متحدہ نے بھی اشارہ دیا تھا۔ دیکھیے مفادات جڑے ہیں، یقیناً مفادات جڑے ہیں۔ گیس کی جو ہے بہت بڑی جو سپلائی ہوتی ہے روس میں، جو جوہری ہتھیاروں کے پلانٹوں کو جو گیس سپلائی ہوتی ہے وہ ایران سے ہوتی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ اس کی قوت ہے، اس کی طاقت ہے، وہ آج ایک سپر پاور ہے۔ روس کے یو ایس ایس آر کے تباہ ہونے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب بکھر گیا یو ایس ایس آر، جب 2 قطبی نظام تھا، جب 80 سے پہلے کی دہائی کی بات ہے کہ جب دنیا 2 طاقتوں میں بٹی ہوئی تھی، ایک یو ایس ایس آر، یونائٹڈ اسٹیٹس آف سوویٹ رشیا، اور ایک یو ایس اے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ تو ان طاقتوں کو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اگر ہسٹری میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے افغانستان میں جہادی تنظیمیں پیدا کی گئی تھیں، کیسے جنرل ضیاء الحق کی مدد سے، جو پاکستان کے اس وقت کے صدر تھے، کیسے وہاں پہ القاعدہ جیسی تنظیموں کو متحرک کیا گیا تھا، ان کو ہتھیار فراہم کیے گئے تھے، ان کو ٹریننگ دی گئی تھی، اور پھر جہاد کے نام پہ روس کو تباہ و برباد کیا گیا تھا۔ اور یہی جہادی تنظیموں نے ایک بڑی طاقت کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا تھا، اور امریکہ پھر ایک بار دنیا کی واحد سپر پاور بن کے ابھرا تھا۔ تو روس اس جو زخم کو بھلا نہیں پایا ہے۔ یقیناً روس نے ہار مان لی، یقیناً روس کے ٹکڑے ہو گئے، یقیناً روس مختلف ملکوں میں بڑھ گیا ہے، اس کے باوجود وہ بھلا نہیں پایا ہے کہ وہ جو ایک سپر پاور تھا اس کو امریکہ نے توڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہ صرف اور صرف اس بات کو لے کر وہ شام کی حمایت کر رہا ہے کہ ایک تو اس کو گیس کا مسئلہ ہے جو کہ ایران سے آتی ہے توانائی، اور دوسرا مسئلہ ہے کہ امریکہ کو اپنی طاقت کا احساس دلانا۔ تو یہ دونوں باتیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مفادات نہیں جڑے ہیں، مفادات بھی جڑے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ وہ امریکہ کو آنکھ دکھانا بھی چاہتا ہے، لیکن
اس کا نتیجہ کیا نکلا آپ دیکھ رہے ہیں، شام تباہ ہو گیا. شام تباہ تو ہوا. دیکھیے امریکہ کی تو پالیسیاں رہی ہیں، اس نے روس کو تباہ کیا ہے. کیسے تباہ کیا؟ سازشیں وہ چاروں طرف سے کرتا رہا ہے. القاعدہ کو اپنے لیے استعمال کیا. اسامہ بن لادن جیسا ایک خطرناک، ہم خطرناک تو نہیں کہہ سکتے، کہ ایک اسامہ بن لادن کے چہرے کو اس نے دنیا میں جو ہے پنپنے دیا، ایک طاقتور تناور درخت بننے دیا. تو یہ سب کچھ اس نے اپنے مفاد کے لیے کیا تھا، اسلام کا استعمال کیا تھا. اور یہاں بھی دھیرے دھیرے جو شام کی لڑائی تھی، اس لڑائی کو اس نے بہت ہی خاموشی سے ایک سیاہ سنی تشدد میں تبدیل کر دیا. اسی کا نتیجہ ہے کہ آج شام کی حکومت، اس نے جنگ نہیں لڑی، اس نے اپنے لوگ نہیں بھیجے جیسا کہ لیبیا میں بھیجے تھے، جیسا کہ عراق میں بھیجے تھے. اس نے جنگ نہیں لڑی، لیکن اس نے ایک سازش کے تحت شام کی حکومت کو کمزور کرنے کا اپنا رول نبھایا ہے، اپنا کام کر دکھایا اس نے. تو یہ جو جنگ ہے اب تو ایک سنگین نوعیت اختیار کرتی جا رہی ہے. کئی جب شام کے صدر کے خلاف کئی جنرلوں نے بغاوت بھی کر دی، فرار بھی ہو گئے اور اپوزیشن کا ساتھ بھی دے رہے ہیں، تو یہ سنگین نوعیت اختیار کرتے جا رہی ہے. تو ایسے میں یہ جنگ اور کتنا عوام کے لیے، وہاں کے مقامی لوگوں کے لیے اور زیادہ کتنا ہولناک ہوگی اور کتنے دن جاری رہ سکتی ہوگی؟ دیکھیے ابھی تو فی الحال یہ ہوگا کہ بشار الاسد کو اقتدار سے بے دخل کر دیا جائے گا. دیکھیے ہم نے دیکھا کہ جب باغیوں کو چلنے کے لیے ایک دفاع کا ایک خفیہ اجلاس چل رہا تھا، وہاں کے وزیر دفاع بھی اس اجلاس میں موجود تھے، سرکردہ جرنیل وہاں پہ موجود تھے. تو اس اجلاس کے اندر بم رکھا گیا تھا اور اس بم دھماکے میں شام کے وزیر دفاع ہلاک ہو گئے تھے. یہ ہم جانتے ہیں، یہ 10-15 دن پرانی بات ہے. تو جب لوگوں نے کہا تھا کہ یہ اقتدار کے اندر سرایت کر گیا ہے، یہ باغی جو ہیں وہ ایوان میں صدارتی ایوان تک پہنچ گئے ہیں، یہ خطرے کی نشانی ہے. اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یا تو ان کے پیچھے بہت بڑی طاقتیں ہیں یا پھر وہ خود اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ وہ خفیہ اجلاسوں میں تک دھماکے کر سکتے ہیں. یہ ایک طرح سے میسیج تھا. تو آج جو وزیر اعظم نے انحراف کیا، اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے، اس سے بھی یہ بات جو سمجھ میں آتی ہے کہ اب شام کی حکومت خطرے میں ہے، بشار الاسد کا اقتدار قریب الختم ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا، یہ ایک بڑا سوال ہے. کیا یہ سنی شیعہ تفرقہ جو کامیاب ہو گیا ہے، اقتدار کی منتقلی کے بعد مغربی ملک کامیاب ہو گئے ہیں، کیا یہ تفرقہ جو عرب اسپرنگ میں جو نیا انقلاب آ رہا ہے، اسلامی قوتیں جو جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ لیبیا ہو، چاہے مصر ہو، چاہے اور دوسرا ملک ہو، تو اسلامی مملکتیں جو اسلام پسندوں کی جو ہے حکومتیں آ رہی ہیں، کیا ان کو پریشان کرنے کے لیے تو یہ تفرقہ نہیں پھیلایا جا رہا ہے؟ ایک تیر سے کیا دو نشانات تو نہیں لگائے جا رہے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. یقیناً بشار الاسد کا اقتدار کا خاتمہ تو ہوگا، لیکن اس کے بعد کیا حالات ہیں یہ دیکھنا ہے. اور یہ اگر حالات، اگر شیعہ سنی کو بانٹنے کے اگر حالات ہوئے تو پھر ہو سکتا ہے کہ برسوں تک وہاں کے حالات ایسے ہی رہیں. بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا مرزا صاحب. اقتدار کی منتقلی، شام میں اقتدار کی منتقلی کے باوجود بھی یہ شیعہ سنی تفرقہ جو ملت اسلامیہ کو کاٹنے کے لیے، تقسیم کرنے کے لیے بنایا گیا، اسے ہو سکتا ہے کہ اسے اور بھی بڑھایا جائے اور بھی دوسرے ممالک میں پھیلایا جائے. یہ کچھ ایسا پلان، منصوبہ بندی ہو سکتی ہے، سازش ہو سکتی ہے؟ دیکھیے امریکہ اور مغربی ممالک کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ مسلمانوں کو اتحاد سے دور رکھا جائے اور مسلمانوں کے اتحاد کو پارا کیا جائے. یہ تاریخ ہے کہ امریکہ بھی جانتا ہے اور مورخ بھی جانتے ہیں کہ جب مسلمان متحد ہو جاتے ہیں آپسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ان پر غالب نہیں آتی. یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ امریکہ کی یہ کوشش رہی ہے. دیکھیے پاکستان میں بھی یہ ہوتا رہا ہے، پاکستان میں بھی فرقہ واریت کی جو ہے بیج بویا گیا ہے. آپ دیکھتے ہیں وقفے سے وہاں شیعہ سنی فساد ہوتے ہیں. ہاں، اس کے علاوہ ایران میں تو خیر شیعہ آبادی اکثر زیادہ ہے، سنی کم ہے، لیکن وہاں اقتدار ہونے کی وجہ سے، سنیوں کی حکومت ہونے کی وجہ سے نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیے بحرین ہے اور بہت سارے ممالک ہیں شیعہ. سعودی عرب میں بھی شیعہ باقی ہیں، لیکن ان کو دبا کر رکھا گیا ہے، کنٹرول ہے حکومت، کمزور رکھا گیا ہے. ان کو 4 دیواری تک محدود کر دیا گیا ہے ان کی ساری سرگرمیوں. اور لیکن شام میں جو حالات ہے، لبنان میں جو حالات ہے، اس کے پیچھے یقینی مغربی طاقتیں ہیں کہ لوگوں کے اتحاد کو پارا کیا جائے، لوگوں کو ٹکڑے کیا جائے اور اپنا الو سیدھا کیا. اور یہ کوشش جو ہے، اب آپ دیکھیے شام میں شیعہ سنیوں کی اکثریت ہے،
ایک سے یہ شام میں جو انقلاب کی جو چل رہی ہے اپوزیشن کا جھگڑا چل رہا ہے، بشار الاسد کے خلاف بغاوت چل رہی ہے، جب ان کے والد تھے حافظ الاسد، تو ساری دنیا کے ایک عام مسلمانوں کو، عام آدمی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ شام میں اکثریت سنیوں کی ہے اور شیعہ الوی جو ہے طبقہ فرقہ ہے ان کی حکومت ہے. لیکن اب دیکھیے آہستہ آہستہ ہر دنیا کے ہر آدمی کو، ہر ویورز کو، ٹی وی کے خاری کو، عام مسلمان کو یہ پتہ چلا گیا ہے کہ وہاں پر شیعہ حکومت ہے اور مسلمانوں سنیوں کی اب شیعہ ہے. پہلے یہ تفریقہ نہیں تھا، یہ تفریقہ ظاہر کیا گیا، ان کو آپس میں بانٹا گیا، جیسا کہ سجاد صاحب ہمارے بتا رہے تھے آپ کو کہ یہ شیعہ سنی اقتدار کی جنگ سے زیادہ اب جو ہے تبدیلی آ گئی ہے اور شیعہ سنی کا جھگڑا ہو گیا. اب لازم بات ہے یہ اتنی جلدی حل ہونے والا نہیں ہے. وہاں کے مسلمانوں کو سوچنا چاہیے اب آپسی اتحاد کو برقرار رکھنے کے لیے رکھتے ہوئے اب کوئی جو ہے آپس میں کوئی سمجھوتا کرتے ہوئے اقتدار کی منتقلی کی جا سکتی ہے. ہاں تو ناظرین آج کا یہ پروگرام نقطہ نظر یہیں ختم ہوتا ہے. ہم نے آج بات کی تھی شام کی صورتحال پر. ہمارے ساتھ تھے سجاد الحسنین اور حامد مرزا صاحب. اچھی خبر یہ تھی کہ محمد ریاض شام کے ریاض حجاب نے بغاوت کی، لیکن بری خبر یہ ہے کہ تفرق شیعہ سنی کا برقرار رہے گا اور خدشہ یہ ہے کہ اقتدار کی منتقلی کے باوجود یہ اور بڑھے گا، یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ اور دیگر عرب ملکوں میں بھی پھیلے گا اور یہ ملت اسلامیہ کے لیے بڑی دکھ اور درد اور افسوس کی بات ہوگی. لیکن ناظرین ہماری نقطہ نظر کا پروگرام فی الحال یہیں ختم ہوتا ہے. دیگر پروگرام اور نیوز کو دیکھتے منصف ٹی وی پر دیکھتے رہیے. فی الحال ہمیں دیں اجازت. خدا حافظ.